بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تشریف فرما ہزارہ قوم کے بزرگوں، نوجوانوں، میرے پارٹی کے دوستوں، بہنوں، میں آپ کے جذبے کو، آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس سردی میں اور ایسے وقت میں نیشنل پارٹی کے ساتھ اور ڈاکٹر رمضان ہزارہ کے ساتھ کھڑے ہو، جب وہ اور اس کی جماعت آلت جنگ میں ہے۔ ایک طرف سے لالچ ہے، پیسہ ہے، رین پہل ہے، اور دوسری طرف سے خلوص، محبت اور آپ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہے جو آپ کو یقین دلائے گا کہ یہ جھنڈا اور اس کی قیادت آپ کے مفادات کی قطعاً سودا نہیں کرے گا۔ اس مجمع کو دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے کہ اکیلے چلے تھے جانب منزل، اکیلے چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ قافلے اس انداز سے بنتے ہیں، قومیں اس طرح سے انقلاب اور تبدیلی لاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک جبر ہے، ایک ظلم ہے، ایک دھوکہ ہے، اور وہ سب ہے جس کو آپ کے بچے، جس کو آپ کے بزرگ، جس کو آپ کی بہنیں جس کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کی قوم سیولائزڈ ہے، باشعور ہے، لکھا پڑھا ہے، لیکن میں بانگ دول میں کہتا ہوں کہ آپ کا نمائندہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، بددیانت بھی ہے، اور امانت دار بھی نہیں ہے۔ یہ حکومت کے اعداد و شمار ہیں، حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ گزشتہ حکومت میں ان ایم پی ایز کو اور وزراء کو 750 ارب روپے ملے ہیں۔ کتنے پیسے ملے ہیں؟ 750 ارب روپے۔ یہ کسی کے باپ کا جاگیر نہیں تھا، اور نہیں یہ اسلام آباد کا رحم و کرم تھا، یہ وہ 18ویں ترمیم کا برکت تھا جس کو ڈاکٹر مالک نے اور حاصل بزنجو نے پاس کرایا۔ یہ اس کا برکت تھا، یہ وہ پیسے تھے، اور اس حساب سے گزشتہ 5 سالوں میں صرف آپ کے نمائندے کو 12 ارب روپے ملے ہیں۔ وہ آئے، آج وہ آ کر، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، آج وہ آ کر 12 ارب روپے کا حساب دے، اب ڈاکٹر رمضان کو آج تو اس کے مقابلے میں دستبردار کرائے گی۔ آج وہ آ کر ہزارہ قوم کے سامنے
اپنا حساب کتاب رکھے کہ میرے ہاتھ صاف ہے. خدا کی قسم نیشنل پارٹی اس کا الیکشن مہم چلائے گا, اپنا امیدوار اس کے حق میں بٹھائے گا. اور دوسرا چیلنج بھی میں اس کو کرتا ہوں, کہ آپ پیسہ نہیں بانٹے, آپ الیکشن پہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھیں, آپ الیکشن پہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے, آپ اپنا پیٹی پولنگ اسٹیشن پہ رکھیں, ہم ڈاکٹر رمضان کا پیٹی جناح روڈ پہ رکھیں گے, پھر بھی تم کو جیتیں گے, پھر بھی ہم تم کو جیت کر دکھائیں گے. اور یہ دانت, یہ دیوار جو تم لوگوں نے ہلایا ہے, خدا کی قسم ان کو یہاں بیٹھنے کا جگہ نہیں ہوگا. الیکشن اپنی جگہ, اس برادری کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا جگہ نہیں ہوگا. جو میں آپ کا شعور, آپ کا جو جذبہ میں دیکھ رہا ہوں, ان کو جگہ نہیں ہوگا. شاہ ایران کون تھا؟ اس سے طاقتور کوئی بادشاہ تھا؟ رضا شاہ پہلوی سے طاقتور کوئی بادشاہ تھا دنیا میں؟ ارے اس کو 6 فٹ قبر ایران میں نصیب نہیں ہوا. اپنے لوگوں سے دور رہا, خلق خدا اٹھ گیا, لوگ اٹھ گئے, اس کو پورے ایران میں 6 فٹ کا قبر نصیب نہیں ہوا. یہ نہیں سیکھتے ہیں تاریخ سے, یہ تاریخ سے سیکھنے والے نہیں ہیں. یار آپ کے 2 MP, 2 حلقے اور 2 حلقے خدا کی قسم ایک سائیکل پہ, موٹر سائیکل پہ بھی نہیں, ایک سائیکل پہ صبح نکلو, شام کو آپ یہ دونوں حلقے گھوم کر آؤ گے. 25 ارب روپے میں ان کے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. روزانہ ڈاکٹر رمضان جو ہے کیس آفس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, دھرنا دیا ہوا ہے. 12 کروڑ روپے کا آپ کا MPA, 12 کروڑ روپے کا صرف ایک گیس پلانٹ یہاں لگاتا, نہ آپ کو دھرنا دینے کی ضرورت پڑتی, نہ ڈاکٹر رمضان کو دھرنا دینے کا ضرورت پڑتا, نہ گیس کا یہ بل آپ کے ہاتھ میں ہوتا. صرف 12 کروڑ روپے میں ایک گیس پلانٹ لگا لیتا. یہ ظالم اپنے لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ اور آج آپ نے اپنا قبلہ ایمانداری کے ساتھ درست سمت میں, یہ تاریخ ثابت کرے گا کہ آج ہزارہ قوم نے اپنا سمت درست سمت میں موڑا ہے. اور کل آپ کے بچے, آپ کے بزرگ, آپ کے بچے کل کے دن یہی کہیں گے کہ ہمارے والدین, ہمارے بزرگ تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے جو اس وقت, جو اس دور میں تاریخ کے اچھے لوگ تھے. صاحب کو بھی اس جلسے میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ کل آپ کے بچے فخر کریں گے, آپ کی نسلیں فخر کریں گے کہ میرا والد, میری والدہ, میرا بھائی, میرا بہن تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے جو اس وقت تاریخ کے اچھے لوگ تھے. ہم آپ کو جوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر رمضان ہزارہ اور نیشنل پارٹی اور ڈاکٹر مالک آپ کو مظلوموں کے ساتھ جوڑ رہا ہے, آپ کو آئسولیشن سے نکال رہا ہے, آپ کو آئسولیشن میں نہیں ڈال رہا ہے. یہ ان کا آخری اربہ ہوگا جو یہ کہیں گے کہ برادری کو توڑا جا رہا ہے. ہم برادری کو نہیں توڑ رہے ہیں, ہم برادری کو جوڑ بھی رہے ہیں اور ان کو بلوچستان کے تمام مظلوموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ہم یہاں شعور بکھیر رہے ہیں, نفرتیں پھیلانے نہیں آئے ہیں, ہم شعور دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چیلنج کی, ہم نے آپ کو 2 چیلنج دیے. ہم نے آپ سے کہا, یہ چیلنج ہم نے آپ کو دی
کہ آپ الیکشن پہ پیسہ نہیں خرچ کرو، الف کا الف اٹھا کر الیکشن پہ پیسہ خرچ نہیں کرو، ہم اپنا امیدوار آپ کے حق میں بٹھائیں گے، آپ اہل ہو جاؤ اس قوم کو، 2 بار انہوں نے آپ کو عزت دی ہے، شرف دی ہے، ووٹ دیا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، آپ اس کے اہل نہیں رہے، آپ امانت دار نہیں رہے۔ جب آپ امانت دار نہیں رہے تو یہ جاہلوں کا ٹولہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سویلائزڈ لوگ ہیں، جاہلوں کا ٹولہ نہیں ہے۔ دوسرا چیلنج بھی ہم نے دیا آپ کو کہ آپ ان کو، لوگوں کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ اس حد تک بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاشعور ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یار یہ وہ لوگ ہیں جو مار کھاتے تھے، جن کی لاشیں گرتی تھیں، آج تک انہوں نے قاتل کی طرف بھی انگلی ایسے نہیں کیا۔ ان کے جذبے کو آپ کیسے للکار سکتے ہو؟ ان کی امانت کو، ان کے سرمایہ کو آپ کس طرح سے عزم کر سکتے ہو؟ جو کی ہے، یقین کرو اس سڑک کو، ان گلیوں کو، ان میں جب ہم گھستے ہیں ہمیں طاہر ہزارہ یاد آتا ہے، جس کی کمٹمنٹ، جس کی دلیری، جس کی بہادری نہ صرف ہزارہ قوم بلکہ تمام اقوام کے لیے قابل تقلید ہے، جس پہ تمام مظلوم اور محکوم لوگ فخر کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر آپ ہمارے ساتھ سیاسی طور پر جڑے رہے ہو۔ مجھے یاد ہے جب ہم نے نیشنل پارٹی بنایا تھا، اس کا پہلا سینٹرل کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہو رہا تھا، سردار سعادت ہزارہ ہمارے ساتھ تھا، وہ میر غوث بزنجو کا ساتھی تھا، وہ ہم سب کا لیڈر اور سینئر۔ ہم یہی امید کریں گے کہ کل ان گلیوں سے، اس قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ہماری قیادت کریں گے، جو نیشنل پارٹی کی قیادت کریں گے، اور ہم یہ بھی آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اقتدار کے اوپر اقتدار کو فوقیت نہیں دی۔ ہم نے ہر وقت اقتدار کی سیاست کی ہے، ہم نے اقتدار کی سیاست نہیں کی۔ خدا کی قسم 2002 میں آفر ہوا نیشنل پارٹی کو کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، ہم نے مشرف کے اس آفر کو ٹکرایا۔ 2018 میں بھی یہی آفر تھا، ہم نے اس کو ٹکرا دیا۔ پھر ہمیں یہی کہا گیا پھر ڈنڈے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے کہا بسم اللہ۔ اور پورے بلوچستان میں نیب نے کیسز بنائے آصف بزنجو پہ، ڈاکٹر مالک پہ۔ شرم کا مقام ہے کہ آصف بزنجو اور ڈاکٹر مالک پہ کیسز بنائے، آج ان پہ وہ خود شرمندہ ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ ہم 1 دن رہیں گے، 10 دن رہیں گے، 100 دن رہیں گے، عزت کے ساتھ آئیں گے، عوام کے زور پر اقتدار میں آئیں گے، عوام کے تعاون سے اقتدار میں آئیں گے، اور جب آئیں گے جس طرح سے ہمارے ہاتھ صاف ہوں گے، جب ہم نکلیں گے بھی ہمارے ہاتھ صاف ہوں گے۔ یہی ہماری تربیت ہے۔ اور آج جو آپ ڈاکٹر رمضان کے ساتھ کھڑے ہو، خدا کی قسم ڈاکٹر رمضان کا ضامن نیشنل پارٹی ہے، وہ آپ کے فنڈز کو، وہ آپ کے اسکول کے ٹاٹ کو، اسکول کے چھاک کو، اسکول کی عمارت کو، اسپتال کے سرنج کو، اس کی دوائی کو
آپ کے معصوم بچوں کے مستقبل کا سودا نہیں کر سکے گا. اگر کرے گا تو آپ کا ہاتھ ہوگا, اس کا گریبان ہوگا, نیشنل پارٹی کا ہاتھ ہوگا, رمضان کا گریبان ہوگا. یہ ایک گارنٹی ہے. اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کی گارنٹی کون دے گا جو 10 سال سے 15 سال سے ڈکیتی بھی کر رہا ہے, چوری بھی کر رہا ہے, آپ کو ایک ایک در پہ بیچ رہا ہے, اور پھر بھی آپ سے کہتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں برادری کو توڑنے کے لیے. برادری کو توڑنے کے لیے نہیں, آپ کا گردن مروڑنے کے لیے آئے ہیں. اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں. میں نے کافی باتیں کی, سردی ہے بہت زیادہ, میری بہنیں بیٹھی ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے جذبے کو سلام. امید کرتا ہوں 8 فروری آپ کا ہوگا, اور پھر بھی یہی چیلنج, آخر میں پھر یہ چیلنج دوں گا کہ آپ الیکشن پہ پیسہ خرچ نہیں کریں, اپنا ڈبہ جو ہے پولنگ اسٹیشن پہ رکھے. ہم ڈاکٹر رمضان کا ڈبہ جناح روڈ پہ رکھیں گے, پھر بھی تم کو جیت کر دکھائیں گے. والسلام. آپ سب کا